السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فہد علی اور میں آگاہی باغ فہد علی میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں. میں ابھی بی بی سی نیوز کی ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ ہندوستان کا پاکستان اور سعودیہ کے درمیان اسٹریٹجک معاہدہ جو ہوا ہے اس کے اوپر کیا ریئیکشن آئے آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں. اس کے بعد اس کے اوپر تھوڑی بہت بات کریں گے. بھارتی وزیر خارجہ نے جمعے کے روز کہا ہے کہ اسے توقع ہے کہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے کے دوران بھارت اور سعودی عرب کے باہمی مفادات اور احساسات کو پیش نظر رکھے گا. وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ بھارت اور سعودی عرب کے درمیان ایک وسیع اور مضبوط اسٹریٹجک شراکت داری موجود ہے جو پچھلے کچھ برسوں میں نمایاں طور پر گہری ہوئی ہے. ہمیں امید ہے کہ اس شراکت داری کے تحت باہمی مفادات اور احساسات کو اہمیت دی جائے گی. یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب ایک صحافی نے ان سے بدھ کے روز پاکستان اور سعودی عرب کے مابین دستخط شدہ دفاعی معاہدے کے بارے میں سوال کیا. اس معاہدے میں کہا گیا ہے کہ کسی ایک ملک پر جارحیت دونوں ممالک پر حملہ تصور کی جائے گی. جمعرات کو بھارت نے کہا تھا کہ وہ اس معاہدے کے ممکنہ سیکیورٹی اثرات کا مطالعہ کر رہا ہے. وزارت نے مزید کہا کہ ہم اس پیش رفت کے بھارت کی قومی سلامتی، خطے اور عالمی استحکام پر اثرات کا بغور جائزہ لیں گے. حکومت بھارت کے قومی مفادات کے تحفظ اور ہمہ جہتی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے. یہاں سے ہندوستان کو جو ڈر لگ رہا ہے، ان کو جو خطرات محسوس ہو رہے ہیں، اس کا احساس آپ کو اس پریس کانفرنس میں ہو گیا ہوگا. وزارت خارجہ کے اس بیان سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ پاکستان کا جو معاہدہ ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ، یہ ہندوستان کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے. اسی طرح کل ایک میں نیوز اینکر کو سن رہا تھا، انڈین نیوز اینکر کو، وہ واضح طور پر یہ بات کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہندوستان ہے، پاکستان پر حملہ کرے گا تو ہندوستان کرے گا. اور اس معاہدے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہندوستان پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو سعودی عرب پاکستان کی طرف سے ویسے ہی لڑے گا، ویسے ہی اس کو حملہ تصور کرے گا جس طرح سے کوئی ملک سعودیہ پر حملہ کرے. پاکستان کی یہ بہت بڑی جیت ہے، پاکستان کی سفارتی مقام پر یہ بہت بڑی جیت ہے. کچھ مخالفین اس کے اندر اعتراضات کر رہے ہیں، اپنی پولیٹکس چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ وقت پولیٹکس چمکانے کا نہیں ہے. یہ وقت ہے پاکستانی حکومت کو سراہنے کا. کیوں؟ پاکستانی حکومت نے وہ معاہدہ کیا ہے کہ ہندوستان کی جو حکومت ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھنے پر مجبور ہو چکی ہے. اسی طرح سے وہیں پر ایک سینئر سعودی عہدیدار نے خبر رساں ادارے روئٹرز کو بتایا کہ یہ معاہدہ کسی مخصوص ملک یا صورتحال کے خلاف نہیں، بلکہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان طویل المدتی تعاون کی ادارہ جاتی شکل ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے بھارت کے ساتھ تعلقات پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں اور ہم ان تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے پرعزم ہیں. واضح ہے کہ یہ معاہدہ قطر میں عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم کے مشترکہ اجلاس کے 2 دن بعد سامنے آیا، جس کا انعقاد 9 ستمبر کو قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد کیا گیا تھا. تو بات یہ ہے کہ سعودی عرب نے اپنے طور پر ایک کیا کہتے ہیں ڈپلومیٹک گیم کھیلی ہے اور ہندوستان کو ایک طرح سے یہ پیغام دیا ہے کہ اس معاہدے کو کسی خاص ملک کے لیے یا ہندوستان، کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے، حملہ کرے گا تو ہندوستان کرے گا، تو ہندوستان اس معاہدے کو یہ نہ لے کہ یہ صرف اور صرف میرے خلاف ہوا ہے. لیکن اندر اندر سے سعودی بھی جانتے ہیں کہ اس معاہدے کا مطلب ہے کیا. چلیں اسی دوران جو پاکستانی وزیر دفاع ہیں انہوں نے جو بیان دیا ہے اس کو بھی ڈسکس کر ہی لیتے ہیں. خواجہ آصف نے جیو نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو پاکستان کا ایٹمی پروگرام بھی سعودی عرب کو دستیاب ہوگا. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. سعودیہ پر اثرات تو کم ہیں کسی بھی طرح کے حملے کے، لیکن اسرائیل جس طرح سے پورے خطے پر پھیل رہا ہے اور پورے خطے کو اس نے اپنے انتشار کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، آئے دن وہ کہیں نہ کہیں حملہ کر دیتا ہے. لبنان پہ وہ کر چکا ہے، یمن پہ وہ کر چکا ہے، قطر میں وہ کر چکا ہے، اور اللہ بھلا کرے غزہ میں تو وہ کسی بھی ڈر، کسی بھی خوف کے بغیر حملہ کرتے ہی جا رہا ہے. تو اب
سعودیہ کو بھی اپنی جو سیکیورٹی ہے وہ بڑھانے کی ضرورت پڑ چکی ہے. اس کو اندازہ ہو چکا ہے کہ اس وقت ہمیں ایک ایسی سیکیورٹی چاہیے کہ اگر ہم پر خدا نخواستہ کل اسرائیل یا کوئی اور ملک غلطی سے بھی حملہ کر دیتا ہے تو ہم اس کو جواب دینے کے لائق ہوں. اور سعودیہ نے پاکستان سے بہتر اس کو، اور سعودیہ نے سب سے بہتر چوائس اپنی سیکیورٹی مضبوط کرنے کے لیے جس ملک کو چنا یا جس ملک کو سمجھا وہ پاکستان ہے. پاکستانی فوج 9 سپتمبر سے حرمین شریفین کی مسجد نبوی کی حفاظت پر مامور ہو جائے گی. یہ پاکستان کے لیے سب سے فخر کی بات ہے اور یہ ہمیشہ تاریخ میں درج رہے گا کہ حرمین شریفین اور مسجد نبوی کی حفاظت کے لیے پاکستانیوں کو پکارا گیا تھا، پاکستانی فوج کو پکارا گیا تھا. اور یاد رکھیے تمام کے تمام بنیاد مرصوص آپریشن کے اثرات ہیں جن کو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ 3-4 گھنٹے کی لڑائی تھی. اس 3-4 گھنٹے کی لڑائی پر کسی کو فیلڈ مارشل کیوں بنا دیا؟ لڑائی 3-4 گھنٹے کی ہو یا 3-4 مہینوں کی ہو، جب اثرات دکھاتی ہے تو وہ وقت کی محتاج نہیں ہوتی. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.